یہ عدالت میں پیش ہوگا. دوسری جیسے کہ میں نے بات کی ہے، امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ عدالت میں یہ پیش ہوگا اور اس بل کے حوالے سے اور وزیر اعظم کے مقدمہ جو ہے این آر امپلیمنٹیشن کیس یا اس پر توہین عدالت لگنے کا مقدمہ جو ہے. اور اچھا یہ اب اس پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ رجسٹرار نے خط کیوں لکھا ہے. اٹارنی جنرل کو کہہ دیا تو کافی ہے. اس سے اٹارنی جنرل کا اعتبار کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہے تو یہ کورٹ کا بھی لا آفیسر، لیکن یہی وہ ہے جس نے اشارے کیے تھے، کوئی جس کو فوش کہا گیا، یہی وہ شخص ہے جو عدالت میں گھور رہا تھا اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ لا بنایا جائے کہ صرف گھورنے سے توہین عدالت نہیں ہوتی. تو اس طرح کے تو یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو ان کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے. بہرحال آج بہت ساری اس طرح کی خبریں، یہ اٹارنی جنرل ان کا مشکوک ہے. فصیح بخاری جو نیب کے چیئرمین ہیں، جو ایڈمرل رہے ہیں، ان کے بارے میں دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ارسلان نے جو خط لکھا ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا وہ توہین عدالت میں بھی آ سکتا ہے اور نیب اس پر کارروائی بھی کر سکتی ہے. آج اس کی کوئی ڈیٹیل کچھ سامنے بھی آئی ہیں جس میں یہ معلوم ہوا کہ خط میں انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ کہا تھا کہ فصیح بخاری اور بحریہ ٹاؤن میں یہ تعلق ہے. تعلق یہ ہے کہ صاحب منصور الحق کے زمانے میں یہ پلان بنا تھا اور سارا کچھ فیسیلیٹیٹ جو کیا گیا وہ فصیح بخاری کے زمانے میں کیا، فصیح بخاری کے زمانے میں کیا، جو اب نیب کے چیئرمین ہیں. انہوں نے کارروائی کرنی ہے، معلوم کرنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن اور ان کا کیا تعلق ہے. وہ کارروائی کریں گے گویا، یعنی کہ اور ان کی بیٹی وہاں ملازم ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو میرٹ پہ ملازم رکھتے ہیں. ہاں جی 6-7 لاکھ کی ملازمت وہ میرٹ پہ دے دیتے ہیں، ایسے ہی بچوں کو دے دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لیے. تو یہ ساری کہانی اب تک یہاں تک آ رہا ہے کہ جی ان کا تقرر جو ہے وہ بھی گویا بحریہ ٹاؤن ہی کے کہنے پہ ہوا کیا گیا تھا. انہی کے اعتبار کے آدمی ہیں. اعتبار کیا ہے انہی کو. دیکھیے بحریہ کا نام دینا، یہ پورے جب یہ آغاز ہو رہا تھا تو یہی تو نیوی کے سربراہ تھے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ساری باتیں جو ہیں وہ بحث میں آ رہی ہیں. ایفیڈین کیس کا آ رہا ہے، اس میں جو وعدہ معاف گواہ بنا ہے اس نے کہا جی میں نے تو یہ موسیٰ رضا گیلانی کے کہنے پر خوشنود لشاری اور ان لوگوں کی دباؤ میں آ کر اور خیر مخدوم شہاب کی دباؤ میں آ کر وعدہ معاف گواہ بن گئے، مجھے تو یہ سب کرنا پڑا. اچھا اب یہ ساری باتیں جو ہے کہ وعدہ معاف گواہ بھی بن گئے، سب تیار، مقدمہ وہ بھی تیار ہو رہا ہے اور وہ بھی تیز چلتا جا رہا ہے. تو یہ ایک ٹسل لڑائی جو ہے، فضا جو ہے ایگزیکٹو میں اور جوڈیشری میں جو ہم کہتے تھے، وہ اس نقطے پہ پہنچ چکی ہے کہ لوگوں کو سسٹم الٹتا ہوا نظر آتا ہے جی. اور وہ بات کو لمبا کرنا چاہیں گے صدر صاحب شاید، اور وہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ان کے خلاف بھی 2 مہینے کے اندر ایک مقدمہ ہے کہ آپ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں عوام صدر میں نہیں کریں. شاید اس لیے اس پارٹی لوگوں سے ملاقات کے لیے وہ اس بار چلے گئے ہیں وہاں کراچی چلے گئے ہیں اور اپنے گھر میں بلاول ہاؤس میں بیٹھے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور سیاست جو بھی کرنی ہے وہاں اس کو پریفر کر رہے ہیں. بہرحال یا تو عہدہ چھوڑنا پڑے گا یا ان کے لیے ایک نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس پر بھی گفتگو کی سکتی. پھر کل کہیں گے کہ صدر کو فارغ کر دیا. فارغ تو نہیں کر سکتا عدلیہ امپیچمنٹ کے سوا، لیکن وہ روک تو سکتا ہے کہ آپ سیاسی جماعت کے صدارت کے عہدے سے الگ ہوں یا آپ پریزیڈنسی چھوڑیں. دونوں میں سے 2 عہدے نہیں رکھ سکتے آپ. تو یہ بھی ایک بحث کا ایک نیا مرحلہ ہے جی، اور جو ہمیں درپیش ہے، جس کے تحت بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ویسے ایک کل بات اور بھی ہوئی ہے کہ وہ حاجی عدیل صاحب ہیں نا جی، وہ بڑے بھلے آدمی ہیں. وہ کہنے لگے جی یہ بحث کے پارلیمنٹ سربراہ ہے یا آئین سربراہ ہے جو چیف جسٹس نے کہا، انہوں نے کہا جی یہ کریٹر ہے جو پارلیمنٹ ہے. کہنا کہ کریٹر نے جو کتاب پیدا کی ہے وہ برتر ہے، یہ جی بات ہے. صرف خدا نہ اللہ معاف کرے یہ کہنا نہیں چاہیے، شرک ہے بھائی. یہ وہ اس طرح خالق نہیں ہے جس طرح اللہ خالق ہے. اور اس کی کتاب جو قرآن جو ہے وہ یہ کہنا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اللہ سے آگے چلی گئی، گویا یہ اس طرح کی کوئی رائے دینا ان کے خیال میں کوئی غلط ہو جائے گا. اور بھائی نہ وہ کتاب آئین کی قرآن ہے، نہ اس کا کریٹر پارلیمنٹ جو ہے وہ اللہ میاں ہے. شرک نہیں فرمایا. آپ ان باتوں کی دلیلیں نہیں دیں. ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی چیز بنا دی جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ تو پارلیمنٹ تو ایگریمنٹ ہے، ایک سوشل کنٹریکٹ ہے بٹوین دی پیپل آف پاکستان، بٹوین ویریس نیشنلٹیز آف پاکستان اور ویریس سیگمنٹس آف پاکستان، جو کیا گیا اس بات پر کہ ہم اس قانون کے تحت اپنی زندگیاں چلائیں گے. اور اب کہہ دیا گیا کہ آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، اس کے اندر رہیں گے. جیسے آپ کے لیے ایک ضابطہ دے دیا گیا جس کا نام قرآن ہے، آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، اس کے اندر رہیں گے. آپ کہتے رہیں جی کہ پارلیمنٹ پھر بدل سکتی ہے. وہ پارلیمنٹ پہلی جس نے بنایا تھا آئین، وہ ایک طرح کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے طور پر رول ادا کر رہی تھی. اب یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نہیں ہے، لا میکر ہے. آئین ساز نہیں ہے، لا میکر ہے، قانون ساز ہے.
اختیار ہے اسے آئین میں ترمیم کا، لیکن بنیادی چیزیں جس پہ ہم پہلے یہی جھگڑا ڈالا رکھا، قرارداد مقاصد جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز نے، فرسٹ لا میکرز نے بیٹھ کر جس آئین سازی سے پہلے جس بنیادی اصولوں کو، ڈھانچے کو طے کیا تھا، اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز کا یہاں دستور نرالا بھی کر کے پیش کرتے ہیں اور اس کو اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں. جی اچھا جی، یہ خبریں ہیں جی بیسیکلی، اور زیادہ سے زیادہ جی ایک آدھ خبر اور ہے کہ جس نے ہمارے حسین حقانی صاحب نے سیکورٹی مانگی ہے کہ سیکورٹی کے بغیر پاکستان نہیں آئیں گے، اور بہت سارے انہوں نے اعتراضات بھی کیے کہ میمو گیٹ پہ ان پہ الزامات لگائے گئے، ان کو بدنام کیا جا رہا. یہ تو وہ ملک ہے جہاں لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے بغیر پوچھے. وہ ڈر رہے ہیں کہ کوئی ان کو حب الوطنی اور پر شک کر کے توہین عدالت پہ بار دیا تھا، وہ اس کا حوالہ بھی دیا تھا سلمان تاثیر صاحب کا. یعنی کہ یہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ کوئی اٹھ کر جیالہ آدمی ان پہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ان پر الزامات ایسے لگائیں. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو جی. پہل لگتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئے. اور اسی کے ساتھ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.